تو اس بنیاد پہ آج میں نے فیصلہ کیا اپنے رفقا کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ اب چونکہ ماحول جس طرف جا رہا ہے، جہاں پہ آپ جارحانہ سیاسی روش کے ساتھ، جہاں پہ آپ ریاستی نیریٹو کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ قوم گلگت بلتستان، ہمارے حلقے جو ہیں، ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم خیال گروپ اپنے لیے کتنے ممبر مینیج کر سکتے ہیں؟ ہم خیال گروپ کمپلیٹ حکومت بنائے گی۔ جی بی اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی افواہ ہوئی جو ہے وہ بم کی موجود۔ پولیس تردید کر رہی ہے۔ اسپیکر صاحب کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، گلگت بلتستان خالد خورشید کی رخصتی ہو گئی، اس کے بعد نئی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو کل کا الیکشن شیڈول تھا وہ پاسپون ہو گیا بذریعہ کورٹ۔ کل ایک پھر بڑی طوفان بدتمیزی بھی ہو گئی، پولیس کا ایک قبضہ ہو گیا گلگت بلتستان کے اعلیٰ ترین ایوان پہ۔ لیکن آج کی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹس تھے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ بالخصوص اس میں ایک بڑی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جاوید علی مناور صاحب ہے، جنہوں نے پہلے بھی باغی رہے، پارٹی کے اندر گروپ رہا ان کا مضبوط۔ آج سے کوئی 13-14 مہینے پہلے انہوں نے کھل کے بغاوت کی، جس کے بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، جس کے بعد ان کی مرکزی قیادت نے پشاور کے اندر ایک ایگریمنٹ کے تحت دوبارہ یہ گروپ جو ہے سامنے آ گیا۔ اسی گروپ نے پھر عدم اعتماد کی تحریک لائی، نذیر ایڈوکیٹ کو اسپیکر بنانے کا ان کا ڈیسیجن تھا، اس میں بھی یہ کامیاب ہوئے، اور آج انہوں نے باضابطہ طور پر تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں جاوید علی مناور سے یہی دریافت کرنے کی، کیا انہوں نے خالد خورشید یا خان کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے پارٹی کو چھوڑ دیا، اور اپنے گروپ کے اندر کتنے بندے، 4-5-6 تو ان کے ہم خیال گروپ کے لوگ تھے، ابھی چونکہ نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، کتنے بندے ان کے پاس ہے، کیا صورتحال ہے، کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ جی شکریہ، آپ نے انٹرو میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ اب کہنے کو شاید کچھ نہ بچاؤ۔ دیکھیں، آپ نے خود انٹرو میں بتایا کہ ہماری پہلے دن سے ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ گلگت بلتستان کے اندر سیاسی پختگی ہو، اور اس سیاسی پختگی کے لیے یقیناً آپ کو بعض پالیسیز سے جہاں اختلاف کرنا پڑے، وہ فورمز کے اوپر آپ نے ان کو آپ نے کلیئرلی اپنا موقف دینا ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری اکثر جو ہے وہ پارٹی کے معاملات کے اوپر، حکومتی امور کے اوپر، پالیسیز کے اوپر ہمارا اختلاف رائے رہا۔ ہم نے اس کو پبلکلی تو خیر اون نہیں کیا، چونکہ پارٹی کے انٹرنل معاملات تھے، حکومت کے انٹرنل معاملات تھے، لیکن ہم ان فورمز پہ ریز کرتے رہے۔ اس بنیاد پہ ہم زیر عتاب بھی رہے، اور اب جو پورے ملک کے اندر ایک سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کافی گرم ہے، اس سلسلے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے سیاسی نظریات جب آپ کے ریاستی نظریات کے ساتھ متصادم ہوں، اور تو اس میں آپ کو اپنے سیاسی نظریات کو ڈیویٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ آج میں نے فیصلہ کیا اپنے رفقا کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ اب چونکہ ماحول جس طرف جا رہا ہے، جہاں پہ آپ جارحانہ سیاسی روش کے ساتھ، جہاں پہ آپ ریاستی نیریٹو کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ قوم گلگت بلتستان، ہمارے حلقے جو ہیں، ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آج ہم نے جاوید صاحب، اس میں آپ کا جو گروپ ہے وہ سارا اس میں شامل ہے، یہ آپ کا سنگل ڈیسیجن؟ دیکھیں، اٹس ٹو ارلی کہ ہم یہ چیزیں ڈسکلوز کریں۔ میں نے بحیثیت وزیر خزانہ، سابق وزیر خزانہ، میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، میرے اختلاف رائے کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے، میرے اختلافات کا بھی ٹریک ریکارڈ آپ کے پاس ہے۔ تو یہ مشاورت کا سلسلہ کلیئرلی جو ہے وہ جاری ہے۔ اٹس ٹو ارلی کی چیزیں ہم ڈسکلوز کریں۔ نہیں، وہ تو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب چونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور گروپ بن کے آیا تھا حاجی گلبر صاحب کی شکل میں، ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ڈسکشنز ہے کہ صرف جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے اپنے آج صبح سے جتنے بھی میڈیا کے دوستوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، میں نے اس میں گزارش کی ہے کہ گلگت بلتستان اس وقت متقاضی ہے کہ آپ سیاسی پختگی کے ساتھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی طرف بڑھیں، سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، اور یہ 1.5 انچ کی مسجدوں سے نکلیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اس وقت شدید طور پہ جس طرف جا رہا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تمام سیاسی قابلین بیٹھیں، ان چیزوں کو پراپرلی کنسیڈر کریں، اور گلگت بلتستان کے عام آدمی کے مسائل کے لیے اپنے فروعی سیاسی جو اختلافات ہیں
ان کو ذرا پس پشت رکھ کے بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کے کوئی نیریٹو. اچھا جاوید صاحب، ایک چیز کلیئر بتا دیں کہ یہ اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے والا فارمولہ تو کہیں جمہوری سسٹم میں تو نہیں ہے. حکومت انشاءاللہ اکثریت کی ہوگی. حکومت اکثریت کی ہوگی. کل جو واقعہ پیش آیا، پولیس کا قبضہ ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ معزز ایوان کے اندر جو کچھ ہوا، جو ہنگامہ ہوا، اسپیکر کے ساتھ پیش آیا، میڈیا کے ساتھ پیش آیا، مطلب یلغار ہو گئی. یہ تو مطلب وفاقی حکومت آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا، پولیس اسمبلی بن گئی تھی. یہ ایک ناخوشگوار واقعہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ہوا، کنڈیمبل ہے. باقی جو پولیس یلغار، دیکھیں جی بی اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی افواہ ہوئی کہ جو ہے وہ بم کی موجود. پولیس تردید کر رہی ہے، بم کی افواہ کی بھی تردید کر رہے ہیں، کسی کی گرفتاری کی بھی آفیشلی تردید کر چکی ہے. میں آپ سے یہی گزارش کروں کہ آپ بھی وہاں تھے، ہم بھی وہاں تھے. جو بی ڈی کی ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ سے آپ کے ہاؤس روٹین کی سرچنگ ہوتی ہے. روٹین کی سرچنگ کل چونکہ ایک ہائی پروفائل چیز تھی، کل قائد ایوان کے حوالے سے شیڈیول آیا ہوا تھا، اس حوالے سے جو ڈپلائمنٹ تھی وہ تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہوگی. میں چونکہ جلدی نکل گیا تھا تو باقی چیزوں کے اوپر میں خود اس کو نہیں دیکھ سکا ہوں. لیکن اسپیکر صاحب کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں. جاوید صاحب، کیا میسیج دیں گے گلگت بلتستان میں نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے بنے گی؟ کوئی بہتر گورنمنٹ بنے گی؟ کوئی وہ گورننس سسٹم کو بہتر بنا سکے گی؟ کیونکہ آگے آپ کے پاس 2 سال 5 مہینے رہتے ہیں. دیکھیں، میں نے گزارش کی کہ گلگت بلتستان کو اس وقت اکنامک کنسنسس کی طرف، پولیٹیکل کنسنسس کی طرف اور گورننس کی جو فیلیئرز ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، جو پلفریجز ہیں، ان کی طرف ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے تمام سیاسی اکابرین کو آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. بیٹھ کے ایک سکیچ تیار کیا جائے، جو گورننس پلان ہے اس کو دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے نیٹی گریٹیز کو چھوڑ کے جو براڈر اسپیکٹرم ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آگے گورننس کو بہتر. ہم خیال گروپ اپنے لیے کتنے ممبر مینیج کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ حکومت بنائے گی. کتنے مینیج کر سکتا ہے؟ مزید کتنے اپنے ساتھ مینیج کر سکتا ہے؟ اب ہم پیپلز پارٹی دوسری کی بات نہیں کر رہے، اپنے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کتنے مینیج کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے کتنے مینیج کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم خیال گروپ کمپلیٹ حکومت بنائے گی. ناظرین، آپ نے سنا جاوید منان صاحب کا کہنا یہی تھا کہ ہم خیال گروپ جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے گی. انہوں نے بلکہ تحریک انصاف کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں مزید کیا سچویشن بنتی ہے. گلگت بلتستان کا اللہ حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.